الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ زرعی اجناس کی زکوٰۃ یعنی عشر اور ان کا نصاب۔ سوال کیا گیا ہے زرعی اجناس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے اور اس کا نصاب کتنا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ زرعی اجناس میں زکوٰۃ واجب ہے، اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 294 میں کہتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ گندم، جو، کھجور اور منقع پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ اجماع ابن المنذر اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ زرعی اجناس پر زکوٰۃ فرض ہونے کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور تم اس کا حق اس کی کٹائی کے وقت دو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ تاہم زرعی اجناس میں سے صرف انہی میں زکوٰۃ واجب ہے جن کا ماپ کیا جاتا ہے اور جنہیں ذخیرہ کرنا ممکن ہوتا ہے، چاہے وہ بنیادی غذا میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1483 میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ زمین جسے بارش یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ یعنی عشر ہے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ عشر ہے۔ چنانچہ یہ حدیث عام ہے جو کہ تمام زرعی اجناس کو شامل ہے، چاہے وہ بنیادی غذا ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر 979 میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 وسق سے کم اناج اور پھل میں صدقہ یعنی عشر نہیں ہے، تو یہاں پر وسق کا اعتبار کیا گیا ہے جو کہ ماپنے کے معتبر اوزان میں سے ایک وزن ہے، جبکہ قابل ذخیرہ ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی کہ نعمت وہی ہوگی جو کہ محفوظ بھی کی جا سکے، اور اس شرط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے دیر تک استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ علامہ بہوتی رحمہ اللہ کشاف القناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 میں کہتے ہیں زکوٰۃ یعنی عشر ہر ایسی زرعی پیداوار میں ہے جسے ماپا جاتا ہے اور ذخیرہ کیا جاتا ہے، مثلا کھجور، منقع، بادام، پستہ اور بندق وغیرہ۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 70 میں کہتے ہیں اناج اور پھلوں میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب ہے بشرطے کہ ان کا ماپ ہو سکے اور انہیں ذخیرہ کیا جا سکے، لہٰذا اگر ان میں یہ 2 شرائط نہیں پائی جاتی تو ان میں عشر نہیں ہے۔ دوم، اناج اور پھلوں میں عشر تبھی فرض ہوگا جب ان کی مقدار نصاب کو پہنچ جائے، اور وہ ہے 5 وسق۔ 1 وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور 1 سا 4 مد کا ہوتا ہے، اور 1 مد معتدل جسامت کے آدمی کی دونوں ہتھیلیوں کے بھراؤ کے برابر ہوتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 979 میں جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 5 وسق سے کم اناج اور پھل میں صدقہ یعنی عشر نہیں ہے۔ زرعی اجناس کا عشر انہیں پانی دینے کے ذرائع کے اعتبار سے الگ الگ ہے، چنانچہ اگر بغیر محنت و مشقت کے پانی لگایا جاتا ہے، مثلا بارش یا چشموں سے پانی لگتا ہے تو اس میں عشر 10واں حصہ ہے، اور اگر محنت و مشقت کر کے پانی لگایا جاتا ہے، مثلا اسے واٹر پمپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں عشر 20واں حصہ ہے۔ اس کی دلیل جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ کی پہلے ذکر کردہ حدیث ہے کہ وہ زمین جسے بارش یا چشمہ سیراب کرتا ہو یا وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ یعنی عشر ہے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہو تو اس کی پیداوار سے 20واں حصہ عشر ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں حدیث میں مذکور عصرین کے متعلق خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ فصل ہے جو اپنی جڑوں کے ذریعے پانی حاصل کر لیتی ہو۔ بن نزحی سے مراد ایسے اونٹ ہیں جن کے ذریعے رہٹ چلا کر پانی پلایا جاتا تھا، یہاں اونٹ بطور مثال ذکر کیے گئے ہیں، وگرنہ بیل وغیرہ کے ذریعے پانی پلانے کا بھی یہی حکم ہے۔ آج کل ٹیوب ویل کا بھی یہی حکم ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ الشرح الممتع جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 77 میں کہتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ محنت و مشقت سے جسے پانی لگایا جائے تو اس میں اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جسے بغیر محنت و مشقت کے لگایا جائے تو اس میں اخراجات کم ہوتے ہیں، تو شریعت نے اس چیز کا خیال رکھا ہے، چنانچہ جس کے اخراجات زیادہ ہیں ان کے لیے تخفیف رکھی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 74 میں کہتے ہیں جن فصلوں کو بارش، نہروں اور چشموں سے پانی لگایا جائے تو کھجور، منقع، گندم اور جو جیسے اناج اور پھل میں عشر 10واں حصہ ہے، اور جسے مشینوں وغیرہ سے پانی لگایا جائے تو اس میں 20واں حصہ عشر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 99843۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔